بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1751 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 156 تا 160، 156 to 160۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لکم سلطان مبین فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ام لکم، یا تمہارے لیے ہے، سلطان مبین، کوئی واضح دلیل، فاتوا بکتابکم، تم لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، بینہ، اس کے درمیان، وبین الجنتی، اور جنوں کے درمیان، نسبا، رشتہ داری، ولقد، اور البتہ تحقیق، علمت، جان لیا، الجنت، جنوں نے، انہم کے بلا شبہ وہ، لمحضرون، ضرور حاضر کیے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما، ان سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، الا، سوائے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بتاتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے۔ دوسری بات، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ تیسری بات، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے۔ چوتھی بات، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ پانچویں بات، جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ چھٹی بات، مگر اللہ کے برگزیدہ بندے اس جرم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری ان باتوں پر کوئی واضح دلیل ہو تو اے مشرکو بیان کرو، یا اللہ کے پاس سے کوئی آسمانی کتاب تمہارے پاس ایسی آئی ہو جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ کتاب ہی ہمارے سامنے پیش کر دو۔ اگر واقعی تم اپنی باتوں میں سچے ہو، تمہارے بعض افراد نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ اور جنات کے بیچ بھی رشتہ داری قائم ہے، نسبی رشتہ داری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ دشمنان خدا یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس نعوذ باللہ بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا کہ تفسیر طبری میں موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ پھر ان فرشتوں کی ماں کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سرداران جن کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ آیت قریش کے 3 قبیلوں سلیم، خزاعہ اور جوہینہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کا جنات سے سسرالی رشتہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا کہ یہود یہاں تک کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات سے شادی کر لی ہے، جس کے نتیجے میں ملائکہ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذلک۔
आगे रावी ने इसकी तरदीद में फरमाया कि अल्लाह की जात तो उन सब चीजों से बिल्कुल पाक और साफ है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि ये लोग जिन्नात की जानिब जिन चीजों की निस्बत कर रहे हैं, उन जिन्नात को खुद ये पता है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं इन सबको इस जुर्म की सजा दी जाएगी और वो मुजरिम बनकर अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला उन मुशरिकों की बातों की तरदीद कर रहे हैं कि ये सब बेकार और जाहिलाना किस्म की बातें हैं। अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है जिसकी निस्बत के जाहिल व बेअक्ल लोग अल्लाह की जानिब कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल झूठे हैं जिन्हें उनके झूठ की सजा दी जाएगी। हाँ, इस अजाब से वो लोग बच जाएंगे जिनका उन बेहुदा बातों से दूर दूर तक ताल्लुक न था, बल्कि वो तो अल्लाह के मुखलिस बंदे बनकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जो कुछ उनके अंबिया उनसे कहते वो उस पर अमल किया करते थे। तो भला ऐसे नेक और मुखलिस लोगों को कैसे सजा दी जा सकती है? उन्हें तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके आमाल की बदौलत इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।